السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری دعا خانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایک بڑی ہی قیمتی جڑی بوٹی کو کہ جس کو ہم بہت ساری بیماریوں کے اندر استعمال کر کے انتہائی مفید پاتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکتی ہیں۔ اس کو سنبل الطیب کہا جاتا ہے یا بال چھڑ کے نام سے بھی اس کو پکارا جاتا ہے۔ یہ سیاہ رنگ کی جڑیں ہوتی ہیں جو زردی مائل ہوتی ہیں اور یہ باریک ریشوں کے اندر لپٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کی بو جو ہے وہ نہایت تیز اور خوشگوار ہوتی ہے۔ اگر اس کے مزاج کو دیکھا جائے تو یہ دوسرے درجے کے اندر گرم خشک مزاج کی حامل ہوتی ہے۔ اس کے فوائد جو ہیں وہ بہت ساری بیماریوں کے اندر بہت اہم اور بہت فائدہ مند یہ ثابت ہوتی ہے۔ مقوی قلب ہوتی ہے، وہ افراد جو ضعف قلب کے مریض ہیں وہ اس کو استعمال کر کے اپنی اس بیماری کا علاج کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ دل کے بند والو جو ہیں ان کو کھولنے کے لیے بھی مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سنبل الطیب اعلیٰ قسم کی لے کر اچھی والی لے کر اس کو باریک پاؤڈر کر لیں اور 500 ملی گرام کیپسول بھر لیں۔ دیسی اجوین اور دیسی لہسن کے کاوے کے ساتھ اس کو صبح و شام آپ نے ایک ایک کیپسول خالی پیٹ لینا ہے۔ چند دن مسلسل استعمال کرنے سے آپ کے دل کے جو بند والو ہیں وہ کھل جائیں گے۔ یہ ایک بہترین علاج ہے جس کو انسان کر کے اپنی اس بیماری میں فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح یہ مقوی دماغ ہوتی ہے، جو کمزوری دماغ کے میں مبتلا افراد ہیں یا جن کی یادداشت کمزور ہو چکی ہے یا پھر وہ نظر کی کمزوری کا شکار ہیں، دماغی کمزوری کا شکار ہیں، ان کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ اس کو استعمال کر کے اس مرض کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ مقوی باء بھی ہوتی ہے۔ تقویت باء کی بہت ساری دوائیوں کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مقوی معدہ ہوتی ہے، معدے کو طاقت دینے والی بہت ساری معجونوں کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ مدر حیض ہوتی ہے، وہ عورتیں جو حیض کی بندش کے اندر مبتلا ہوتی ہیں وہ اس کو استعمال کر کے اپنی صحت کی بندش کا جو ہے وہ علاج کر سکتی ہیں۔ اکثر معجونوں کے اندر شامل کیا جاتا ہے اور اپنی عطریت کی وجہ سے ان معجونوں کو خوشبودار بنا دیتی ہیں۔ بہت سارے سردی کے امراض جن کے اندر انسان مبتلا ہوتا ہے، مثلا فالج ہے، لکوہ ہے یا کمر درد ہے یا جوڑوں کے درد ہیں یا پٹھوں کے امراض ہیں، ان کے اندر اس کو استعمال کر کے انسان فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح یہ انسان کے چہرے کے رنگ کو نکھارتی ہے، داغ دھبوں کو دور کرتی ہے۔ اگر اس کو باریک کر کے اس کو پیسٹ بنا کر چہرے پر اپلائی کیا جائے، لیپ کیا جائے، تو چہرے پر جو چھائیاں یا داغ دھبے ہوتے ہیں ان سے یہ نجات دلاتی ہے اور رنگ کو صاف کرتی ہے۔ بال چھڑ کو جگر اور معدے کی تقویت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور یہ اس مرض میں استعمال کے لیے معروف ہے۔ یہ ریاح کو تحلیل کرتی ہے اور ریاح کو خارج کرتی ہے۔ نفخ شکم کے اندر جس میں پیٹ کے اندر گڑگڑاہٹ ہوتی ہے اور گیس بنتی ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے، فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ ورم جگر کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، مفید ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح یرکان میں، ورم معدہ میں اور ورم رحم کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ورم مثانہ کے اندر بھی اس کا استعمال انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے اور ہر دو طرح سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ خوردنی طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، بیرونی طور پر اس کا ضماد لگانے سے بھی، لیپ کرنے سے بھی ان امراض کے اندر افاقہ ہوتا ہے۔ نفع خاص یہ ہے کہ یہ مقوی جگر اور مقوی دماغ ہے۔ گردوں کے لیے اس کو مضر سمجھا جاتا ہے۔ اس کا اصلاح اس کی کرنے کے لیے روغن گل جو کہ بازار سے مل جاتا ہے اس کے ساتھ اس کو ملا کے استعمال کیا جائے تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اس کے بدل کے طور پر اذخر مکی اگر استعمال کر لی جائے تو تمام طور فائد اس کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ بہت سارے طب یونانی کے معروف مرکبات کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، مثلا حب عیارت، جوارش جالینوس، اسی طرح دبید الورد اور دواء الکرکم کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، دواء المسک کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا جو کہ معروف طب یونانی کا ایک مرکب ہے اس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، لبوب کبیر کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح مفرل یاقوتی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنے اہم اور جو ہیں مرکبات جو مختلف امراض کے اندر بہت زیادہ فائدہ مند ہیں اور وہ صدیوں سے لوگوں کے زیر استعمال ہیں، اس کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کی افادیت کی وجہ سے۔
اگر اس کی مقدار خوراک کو دیکھیں تو 3 سے 5 گرام تک ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ انتہائی فائدہ مند یہ چیز ہے، ان کو مختلف امراض میں استعمال کر کے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ فائدہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستو اب آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔